تو جی آج ہے کچن سے چھٹی آج میں نے کچن میں کچھ بھی نہیں بنایا، نہ کوئی سبزی نہ کوئی کچھ بھی نہیں بنایا، بالکل آج میں نے ریسٹ کیا۔ آج صبح سے ہی کچھ بنانے کا موڈ ہی نہیں تھا، تو بس بچوں نے ناشتہ کیا صبح جب سو کے اٹھے، تو جیسے انڈا بریڈ کا ناشتہ یوزلی کرتے ہیں ہم لوگ، بس وہ کیا۔ اور اس کے بعد رات کا جب کھانے کا ٹائم آیا تو میرے ہسبینڈ نے بولا کہ کچھ مت بناؤ تو آرڈر کر لیتے ہیں۔ تو میری فیملی کا جو فیوریٹ فوڈ ہے اور کمفرٹ فوڈ ہے وہ ہے فرائیڈ رائس اور یہ تکے، تو جو مطلب پسند آتے ہیں، لائٹ بھی ہوتے ہیں اور بچے بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں۔ تو کبھی کبھی چائنیز بھی آرڈر کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو ان کا فیوریٹ تکا ہے نا فرائیڈ رائس کے ساتھ، یہ انہیں بہت پسند ہے۔ تو یہاں پر میرا بیٹا بڑا انجوائے کرتا ہے اس کھانے کو، بڑا خوش تھا جی آج اس کے مطلب کا کھانا گھر پر ہی آ گیا تھا، ورنہ تو ہم جا کر بھی کھا لیتے ہیں۔ اور یہاں پر ملائکہ کو میں نا چپ کر کے ویڈیو بنا رہی تھی خاموشی سے، کیونکہ یہ بڑی ٹینشن میں آتی ہے جب یہ کھانا کھا رہی ہوتی ہے نا، تو میں اس کی ویڈیو بناتی ہوں، اسے بڑا غصہ آتا ہے اور یہاں پر یہ مجھ سے ناراض ہو رہی تھی کہ مت بناؤ میری ویڈیو۔ تو جی یہ ہے جی میرا چھوٹا سا گولو مولو یہ ہے میرا بھانجا، بہت پیارا میرا بیٹا۔ اس کو پیدا تو اس کے پیرنٹس نے کر دیا، مگر اس کو پالا میں نے ہے اور یہ ابھی تک اتنا بڑا ہو گیا میرے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، اور یہ مجھے بولا تھا کہ آنٹی ابھی بھی مجھے آپ ہی کھلائیں گی۔ تو اس کے لیے میں نے آلو اور گوبھی کا پراٹھا بنایا تھا، تو اس نے بولا کہ مجھے آپ کے ہاتھ سے کھانا ہے۔ میں نے کہا تو میں خود کھلا دیتی ہوں۔ اور یہ اتنا بڑا ہو گیا، اس کی ماما اور بابا بھی ناراض ہوتے ہیں کہ اس کو آسما نے غلط عادت ڈالی ہے، یہ اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتا۔ اور سچ میں یہ صرف میرے ساتھ کرتا ہے، باقی جب یہ گھر ہوتا ہے تو یہ خود ہی کھاتا ہے، بس یہ صرف میرے ساتھ اس کے لاڈ ہوتے ہیں۔ تو میں بھی اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا کے بہت خوش ہوتی ہوں۔ تو جی چھٹی کہاں، میں تو آپ کو شروع میں کہہ رہی تھی نا کہ میری کچن سے چھٹی، یہ جو کھڑی ہے نا محترمہ، یہ بالکل مجھے چھٹی نہیں کرنے دیتی ابھی لیٹ نائٹ تھا، تو رات کے تقریباً 2 بج گئے تھے، تو 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا، تو اس کو کریونگ جاگی ہے جی کچھ بناتے ہیں۔ میں نے کہا کیا بنائے؟ ماما پکوڑے کھانے ہیں چائے کے ساتھ۔ اب ہم 2 لوگ ہیں اور ایک امی ہوتی ہیں، ہم 3 ہی لوگ پکوڑا لور ہیں گھر میں، نہ میرا بیٹا کھاتا ہے نہ میرے ہسبینڈ کھاتے ہیں۔ مانو ہوتی تھی تو ہم 4 لوگ ہوتے تھے پکوڑا لور، تو اب مانو چلی گئی خیر سے اپنے گھر، تو بس ہم 3 لوگ ہی رہ گئے ہیں۔ تو میں تھوڑے سے بنا رہی تھی یہاں پہ پکوڑے، امی میں اور ملائکہ کھائیں گے۔ تو یہاں پر میں نے یہ والے جو آلو کٹتے ہیں نا فرینچ فرائز والے، مجھے یہی پسند ہے، میرے بچوں کو بھی پکوڑوں کے اندر۔ تو میں نے 2 پیاز لیے ہیں، 2 آلو لیے ہیں، بس اس کو باریک باریک سے سلائس میں کٹ کر کے، تھوڑا سا بیسن لیا ہے، گھر کے بیسک مسالے ڈالوں گی، نمک، لال مرچ، سوکھا دھنیا، ہلدی، تھوڑا سا میں نے اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کیا تھا، چاٹ مسالے سے بڑا مزے کا فلیور آ جاتا ہے۔ اور یہ اجوائن لازمی ڈالیں، ہضم کرتی ہے آپ کے بیسن کو، اور ساتھ میں زیرہ اور اجوائن جو ہے وہ لازمی ایڈ کیا کریں پکوڑوں میں، یہ آپ کو ہضم کرنے میں ہیلپ کرتی ہے، تو ڈائجسٹ اچھے سے ہو جاتا ہے۔ تو بس یہاں پر پہلے میں نے ڈرائی بیسن کو اچھے طریقے سے مکس کیا آلو اور پیازوں کے ساتھ، کیونکہ آلو اور پیاز اپنا پانی چھوڑتے ہیں، تو بس اس طرح تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے جائیں گی، اور مزیدار پکوڑوں کا جو سمپل سا بیٹر ہے وہ ریڈی ہو جائے گا۔ اب رات کو 2:30 بجے یہی بن سکتا تھا، کیونکہ میرے پاس نہ بینگن تھے نہ پالک تھی۔ اگر بینگن اور پالک ہوتی تو یہ پکوڑے اور بھی ٹیسٹی بنتے ہیں، بٹ جو گھر میں رکھا تھا میں نے فٹافٹ سے وہ بنائے اور بس پکوڑے فرائی کرنا شروع کر دیے۔ کیونکہ اکثر نا یہ ہم لوگ رمضان میں کھاتے ہیں، رمضان میں اس دفعہ بچے کہتے ہیں کہ پکوڑے نہیں کھانے، مجھے منع کر رہے تھے، لیکن ابھی میں جب اس نے مجھے بولا نا پکوڑے بنا، تو میں نے اس کے ایسے گھور کے دیکھا، میں نے کہا بھی تو آپ مجھے منع کری تھی کہ ہم نے فرائیڈ چیزیں نہیں کھانی، بٹ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ بندہ ایسی چٹپٹی چیز کھائے۔ تو بس رات کو دیر سے جب بھوک لگی تو ہم نے تھوڑے سے پکوڑے بنائے، وہ تو زیادہ نہیں بنائے،